بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تھا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور اس کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر رد عمل۔ بیان بے بنیاد ہے، واپس لیا جائے، پاکستانی رہنماؤں کا مطالبہ۔ ایرانی قوم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ اس کا ثقافتی تشخص ہے، اسی لیے اس کو ثقافتی الغار کا سامنا ہے۔ تہران میں ثقافتی کانفرنس سے صدر ایران کا خطاب۔ غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا ایسا جواب دیا جائے کہ اس کے لیے درس عبرت بن جائے۔ فلسطینی عوام سے مزاحمتی تنظیموں کی اپیل۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک کانگریشنل کمپین کمیٹی میں تقریر کے دوران روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان پر ایک بار پھر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان سے متعلق دیے گئے ریمارکس پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے سینئر افسر نے کہا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ صدر بائیڈن نے غیر ضروری ریمارکس کس تناظر میں دیے ہیں۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان دیا گیا، جس سے بیان یوں لگتا ہے کہ صدر بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ صدر بائیڈن پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات فوراً واپس لیں۔ ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام کمزور نہیں۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے پریس کانفرنس میں امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستانی جوہری پروگرام سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کا بیان بے بنیاد ہے۔ امریکی صدر کا پاکستان سے متعلق شکوک و شبہات کا اظہار بالکل غلط ہے۔ پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل محفوظ ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے پروٹیکشن کی انٹرنیشنل تنظیمیں درجنوں بار تصدیق کر چکی ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں اور عوام کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کا نہ دوست تھا اور نہ ہی دوست ہو سکتا ہے، اس لیے کہ امریکہ کو اپنے مفادات عزیز ہیں اور جب بھی امریکہ کو خطے میں پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان کو اپنا دوست کہتا ہے اور جب اس کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو کنارے لگا لیتا ہے۔ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے تو بارہا واضح لفظوں میں کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو اپنا دوست نہیں بلکہ غلام سمجھتا ہے اور ہمیں اب امریکہ کے ساتھ اپنی راہیں جدا کر لینی چاہیے۔ عالمی بینک نے مختلف مشکلات سے نمٹنے میں تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ ہی پاکستان سے بعض مخصوص اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق عالمی بینک نے حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عالمی بینک نے صحت، خوراک اور رہائش سمیت مختلف مسائل سے نمٹنے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے لیکن بعض مخصوص اصلاحات پر بھی زور دیا ہے۔ عالمی بینک کے صدر نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے مخصوص اصلاحات کا نفاذ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کی مجوزہ اصلاحات بقول ان کے پاکستان میں پائیدار ترقی کی بنیاد بنیں گی اور ان سے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ عالمی بینک کے صدر نے کہا ہے کہ اس ادارے کی مجوزہ اصلاحات دراصل ایسی قابل عمل پالیسیاں ہیں جو اس ملک میں معاشی استحکام لائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ منڈی میں اعتماد بحال کرنے کے لیے قابل عمل اقتصادی پالیسیاں ضروری ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ثقافتی تشخص کو ایرانی قوم کا سرچشمہ اقتدار قرار دیا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ملک کے ثقافتی ڈھانچے کی انقلابی تعمیر نو کی منطق سے متعلق تشکیل پانے والے قومی اجلاس میں کہا ہے کہ ثقافتی الغار کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے اور یہ مسئلہ ہمیشہ پایا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثقافتی تشخص ایرانی قوم کا سرچشمہ اقتدار ہے اور ایران بذات خود اپنی ثقافت کا حامل ہے جہاں اس کی ثقافتی پیش رفت بھی جاری ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سائبر جنگ کے طوفان میں مستحکم ثقافتی بنیادوں کے حامل ملک کو ہی کوئی نہیں ہلا پاتا اور اگر بنیادیں مستحکم اور ان کی حفاظت کی جائے تو اسے الیکٹرانک ترقی سے بھی تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ روز کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آتا رہتا ہے اور تشویش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب قومی تشخص کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ملک کے ثقافتی ڈھانچے کی انقلابی تعمیر نو کی منطق سے متعلق
قومی اجلاس ہفتے کو ایران کے قومی ریڈیو ٹی وی کے بین الاقوامی کانفرنس ہال میں تشکیل پایا ہے۔ ایران کے خصوصی سیکورٹی فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ حالیہ بلوا کرنے والے عناصر عام لوگ نہیں تھے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی خصوصی سیکورٹی فورس کے کمانڈر جنرل حسن کرمی نے کہا ہے کہ حالیہ بلوا کرنے والے عناصر عام افراد نہیں تھے بلکہ وہ تربیت یافتہ شرپسند تھے جو 3 اور یا 4 افراد کے گروپ میں ہتھیاروں سے لیس ہو کر موٹر سائیکلوں پر ظاہر ہوتے تھے اور تخریبی کارروائیاں انجام دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان تربیت یافتہ بلوائیوں کے پاس پٹرول اور دستی بموں سمیت انواع اقسام کے اسلحے ہوتے تھے جن کا وہ استعمال بھی کرتے تھے۔ انہوں نے اسی طرح کہا کہ ہفتہ پولیس کے دوران سیکورٹی کے خصوصی دستوں نے سڑکوں اور عام راستوں پر جا کر اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرح سے لوگوں میں امن کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی اہلکار عوام کے خادم کی حیثیت سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے بھی جمعے کو روز بتایا کہ بعض فتنہ پرور عناصر بیرون ملک تربیت حاصل کیے ہوئے تھے اور بعض شرپسندوں کے اکاؤنٹ میں مسلسل بیرون ملک سے پیسے بھی پہنچ رہے تھے۔ ایران میں مہسا امینی کی موت کے بہانے ایرانی قوم کے دشمن بیرونی طاقتوں نے کھلی مداخلت کرتے ہوئے اپنے زر خرید عناصر کے ذریعے ایران میں بلوا اور بدامنی پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کے ذرائع ابلاغ عامہ نے بھی ایران کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا مہم چلائی۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے بیت المقدس، غرب اردن اور سن 48 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کیا کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کا منہ توڑ جواب دیں۔ العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم نے بیت المقدس، غرب اردن اور سن 48 کے مقبوضہ علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کیا کہ وہ صہیونیوں کے جرائم کا غاصب صہیونی حکومت کو ایسا جواب دیں کہ وہ اس کے لیے درس عبرت بن جائے۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم کے ایک ترجمان نے پریس کانفرنس میں اس بارے میں کہا کہ غزہ میں فلسطین کی تحریک مزاحمت بیت المقدس، مسجد الاقصی اور مقدس مقامات کے دفاع کے لیے ایک مستحکم قلعہ اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے اور وہ فلسطینی شہداء کے خون اور فلسطینی قیدیوں سے وفاداری کرتی رہے گی۔ اس ترجمان نے غرب اردن، بیت المقدس اور تمام فلسطینی علاقوں میں فلسطینی مجاہدین کی دلیرانہ کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی تحریک استقامت بیت المقدس اور فلسطین کی حمایت میں ہمیشہ تیار اور آمادہ ہے۔ غزہ میں فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ آپریشنل روم کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں اسی طرح اس بات کا بھی اعلان کیا کہ مسجد الاقصی کو کوئی نقصان پہنچا یا بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقوں میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے جرائم میں تیزی آئی اور بے بنیاد بہانوں سے فلسطینیوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی جاری رہی تو غاصب صہیونی حکومت اپنے زوال کی آخری حد تک پہنچا دی جائے گی۔ مقبوضہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے علاقوں کا غاصب صہیونی حکومت نے گزشتہ ہفتے سے محاصرہ کر رکھا ہے جس میں شافات کیمپ بھی شامل ہے۔ فلسطین سے یہ بھی خبر ملی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غرب اردن کے مرکزی علاقے رام اللہ میں ایک فلسطینی کو شہید کر دیا۔ نیوز ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت کے حوالے سے ایک بیان میں اعلان کیا گیا کہ غاصب صہیونی فوجوں نے الجلزون کیمپ کے قریب ایک 23 سالہ فلسطینی جوان کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے ریڈیو نے دعویٰ کیا کہ رام اللہ کے قریب بیت ایل میں فائرنگ میں اسرائیل کا ایک فوجی زخمی ہو گیا۔ یہ اسی حالت میں کہ غرب اردن کے مختلف علاقے خاص طور سے نابلس اور جنین کے حالات بہت کشیدہ ہیں جہاں اب تک درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شام کی فوج نے ایک جھڑپ کے دوران متعدد داعشی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ سانا نیوز ایجنسی کے مطابق شام کی فوج اور سیکورٹی افواج کی صوبہ درہ میں مشترکہ کارروائی کے دوران داعش سے وابستہ متعدد دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران داعش کے 2 سرغنے ایوب فاضل جباوی عرف ابو مجاہد اور ایہم فیصل الحلقی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق فوج کی کارروائی بدستور جاری ہے اور داعش دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ جاسم شہر میں جہاں جھڑپیں ہوئی تھیں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ داعشی عناصر کے مقابلے کے لیے دوسرے علاقوں سے بھی اضافی افواج کو بلا لیا گیا ہے۔ امریکہ ریاض کو نئے ہتھیار دینے سے ہاتھ کھینچ سکتا ہے۔ CNN سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سینیٹر ریس کونز نے بتایا کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ جو بائیڈن سعودی عرب کی جانب سے ہتھیاروں کی خریداری پر پابندی عائد کر ڈالیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی سے وابستہ سینیٹر کرس مرفی نے بھی سعودی عرب کو دیے جانے والے ہتھیاروں پر پابندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ سعودی عرب کو ان 280 فضائی دفاعی سسٹم سے محروم کر دے جو ریاض کو دیے جانے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی جمعرات کو دعویٰ کیا کہ تیل کی قیمت کم نہ ہونے پر مبنی
اوپیک پلس کے فیصلے میں سعودی عرب کا مرکزی کردار ہے، لہذا واشنگٹن ریاض کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے گا۔ واضح ہے کہ اوپیک پلس کے رکن ممالک نے کچھ عرصہ قبل پیداوار سے روزانہ 20 لاکھ بیرل تیل کم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد کئی امریکی اعلیٰ عہدیداروں نے وائٹ ہاؤس سے سعودی عرب اور امارات سے امریکی فوجوں کے انخلاء کا مطالبہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا کہ اوپیک پلس کا فیصلہ روسی فوج کے آپریشن کی کھلی حمایت کے مترادف ہے۔ یوکرین پر فوجی حملے کی مذمت میں ہنگامی مجوزہ قرارداد سے ورلڈ کونسل یونین میں ایران کے پارلیمانی وفد کی تجویز پر روس کا کیس بین الاقوامی عدالت انصاف بھیجے جانے اور اس سلسلے میں کوئی بھی عدالت تشکیل دیے جانے کی شق نکال دی گئی۔ ایشیا اور بین الکاہل کے ملکوں کی نمائندگی میں ورلڈ انٹر کونسل یونین کی قرارداد کی تدوین کی کمیٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے یونین کے اجلاس میں ایران کے پارلیمانی وفد کے سیکریٹری عباس گلرو نے شرکت کی۔ خانہ ملت نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عباس گلرو نے اس اجلاس میں کہا کہ یوکرین کی جنگ باعث خوشی نہیں ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو جائے گی، تاہم مغرب کی دوہرے معیار کی پالیسیوں کو بھی ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یوکرین اور روس کی صورتحال کی بنا پر قرارداد کے اصل موضوع سے توجہ ہٹائے جانے کی کوشش پر کڑی تنقید کی۔ روس کے صدر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو یوکرین کو ایک ملک کی حیثیت سے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایک پریس کانفرنس میں یوکرین جنگ کے تعلق سے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا یوکرین ایک ملک کی حیثیت سے باقی رہ پائے گا، روس کے صدر نے کہا کہ ماسکو یوکرین کو ختم کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی حکومت نے ایک بار کریمیا میں پانی کی سپلائی کاٹ دی تھی، جس سے اس علاقے کے 24 لاکھ شہری متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے اس اقدام کے بعد روسی افواج اس بات پر مجبور ہوئی کہ علاقے میں داخل ہو کر پانی کی ترسیل کو بحال کریں۔ ولادیمیر پوتین نے مزید کہا کہ اگر کیف یہ حرکت نہ کرتا تو ہم بھی جوابی کارروائی پر مجبور نہ ہوتے۔ روس کے صدر نے کہا کہ کریمیا میں ہونے والے بم دھماکوں نے بھی ثابت کر دیا کہ روس اور اس علاقے کے مابین زمینی راستہ قائم ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ پوتین نے کچھ عرصہ قبل ریزرو افواج کو بلانے پر مبنی احکامات جاری کرنے کے بعد نیٹو کو خبردار کیا تھا کہ ماسکو اپنی عرضی سالمیت کے دفاع کے لیے مختلف نوعیت کے وسائل سے لیس ہے۔ دنیا امریکی حکومت نے یوکرین کو مزید $72 کروڑ کی مالیت کے ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری شدہ بیان میں کہا گیا کہ یوکرین کو دیے جانے والے ہتھیاروں میں کوئی نیا اسلحہ شامل نہیں ہے، بلکہ واشنگٹن یوکرین کو ان ہتھیاروں سے لیس کرنا چاہتا ہے جو کیف روس کے خلاف اس سے قبل استعمال کر چکا ہے۔ نیٹو کے رکن 15 یورپی ملکوں نے ایک مشترکہ فضائی دفاعی سسٹم کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جرمنی اور نیٹو کے 14 دیگر ارکان نے یورپین اسکائی شیلڈ کے نام کے اس سسٹم کو تیار کرنے کے مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کر دیا ہے۔ ان دستاویزات پر جرمن وزیر دفاع اور ان کے یورپی ہم منصبوں نے برسلز میں نیٹو اجلاس کے موقع پر دستخط کیا۔ جرمن وزیر دفاع کرسٹین لامبرسٹ نے اس موقع پر کہا کہ یہ اقدام روس کے ایٹمی خطرے کے پیش نظر اور یورپ کی حفاظت کے لیے مشترکہ ذمہ داری کے تحت کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم یورپ کے اپنے مالی ذرائع کی بنیاد پر قائم کیا جائے گا۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا کہ سیاست، مالیات اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں یورپی اتحاد کے بلبوتے پر یورپی فضائی دفاعی سسٹم میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برطانوی وزیر دفاع بن ویلس نے بھی اس موقع پر دعویٰ کیا کہ روس نے اپنے آخری حملے میں یوکرین کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جزیرہ نما کوریا میں بڑھتی ہوئی سخت کشیدگی کے دوران پیونگ یانگ نے خبردار کیا کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے اشتعال انگیز اقدامات کا شمالی کوریا کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی فوج کے ایک ترجمان نے ہفتے کو خبردار کیا کہ علاقے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کسی بھی طرح کی اشتعال انگیزی کا پیونگ یانگ کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس ترجمان نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ شمالی کوریا کی فرسٹ فوجی یونٹ نے جنوبی کوریا کے توپ خانے کی گولہ باری کا فوری طور پر جواب دیا ہے۔ واضح ہے کہ شمالی کوریا 2 ہفتے میں اپنے کئی بیلسٹک میزائل فائر کر چکا ہے۔ اس سے قبل بھی شمالی کوریا نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ میزائل کے جاپان کی حدود سے گزر جانے پر جاپان نے شدید مذمت کی تھی۔ پیونگ یانگ نے اپنے اس اقدام کی وجہ علاقے میں امریکی فوجی مشقیں اور شمالی کوریا کی سلامتی کو لاحق خطرہ قرار دیا تھا۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ جب تک اس کے خلاف امریکہ کی دشمنانہ پالیسیاں جاری ہیں وہ اپنی دفاعی توانائی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے گا۔